صفحہ نمبر 48 ہے. کتاب کا نام کشتی نوح ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا. مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا کہ وہ پہلے مریم کا مرتبہ پائے گا، پھر اس میں، یہ دیکھ لیں صاف، عیسیٰ کی روح. میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا تھا بھائی، انہوں نے لکھا ہوا ہے عیسیٰ کی روح. نظر آ رہا ہے آپ کو صلاح الدین بھائی؟ کس کی روح ہے صلاح الدین بھائی؟ ان کا رفع ہو گیا، استعارہ آپ تو بات نہیں ہے نا جاری رکھیں. یہاں پر؟ کوئی استعارہ تو نہیں ہے نا؟ کوئی استعارہ کسی چیز کی طرف؟ عیسیٰ کی روح پھونکی جائے گی، تب مریم میں سے، پہلے مریم بننا ہے، مریم کے اندر عیسیٰ کی روح ڈالی جانی ہے، پھر مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا. یعنی مریمی صفات، وہ جو 2 سال تک عورت بنے رہے ہیں، وہ عیسوی صفات پھر واپس وہ بن جائیں گے مرد. منتقل ہو جائے گا، گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا. اس طرح وہ ابن مریم کہلائے گا. اب سمجھ آ گئی ہے آپ کو یا نہیں؟ یہ ان کا عقیدہ ہے فیض بھائی، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اس طرح مرزا صاحب مسیح ابن مریم بنے، اور اس کی ان کے پاس کوئی دلیلیں بھی ہیں. کیا بات ہے جی، دیں جی یہ نا دلیل، ذرا، دیں جی، ہاں دیں جی، جی اس دلیل، پہ میں چاہتا ہوں دیں پہلے جی یہ نا دلیل، دیں. بات سنیں، ایک منٹ پہلے میں چاہتا ہوں یہ بات تسلیم کر لیں کہ یہ اس بات کو تسلیم کرتے بھی ہیں کہ نہیں کہ مرزا صاحب اس طرح مسیح ابن مریم بنے تھے. دیکھیں ہمارا پہلا مشن یہ ہے کہ جو ان کے عقائد ہیں نا فیض بھائی، ہم نے وہ لوگوں تک پہنچانے ہیں کہ ان کے جو عقائد ہیں، تاکہ لوگوں تک ایز از ان کے عقائد پہنچیں. پھر ان کی دلائل تو وہ الگ بات ہے، عقیدہ پہنچنا لوگوں تک بہت ضروری ہے. یہ پوچھ لیں ان سے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں. بتائیں جی صلاح الدین بھائی، یہ جو میں نے دکھایا ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ صلاح الدین بھائی. عامر حق بھائی السلام علیکم، ویلکم. سرکس ہم نے کھولا ہوا ہے. عامر حق بھائی، وعلیکم عجیب و السلام غریب ورحمۃ عقائد پیش ہو رہے ہیں، عجیب و غریب طویلیں اور دلیلیں دی جا رہی ہیں. انجوائے فرمائیں. ماشاء اللہ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اور دکھنے میں آ رہا ہے کہ براڈ بڑی لمبی ہو گئی ہے ماشاء اللہ. یہ کتنی دیر، کیا میراتھن چل رہی ہے جی؟ کیا پلان ہے؟ عامر حق بھائی السلام علیکم. ماشاء اللہ عامر حق بھائی، ٹویٹر پہ جب تک 2 ملین نہیں نہ ہوتے تب تک نہیں یہ بند کرنی. عامر بھائی اللہ ماشاء اللہ ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاک پہ ہم لائیو جا رہے ہیں ماشاء اللہ اس واہ واہ وقت، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسلسل جناب 3 دن سے اچھا او یار، یہ میں نے ماشاء 1 السلام منٹ علیکم یوٹیوب پہ ورحمۃ بھی. اللہ عیسیٰ کی وبرکاتہ. روح 1-2 جگہ سے اور دکھا دوں تاکہ ان کے ذہن کے اندر کوئی خناس نہ باقی رہ جائے. اللہ. بالکل یہ بالکل. دیکھیں بھائی، آگے جا کے 50 پیج پر صلاح الدین بھائی دوبارہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ پہلے زمانے کی مریم کی طرح، جس طرح حضرت مریم میں حضرت عیسیٰ کی روح پھونکی گئی تھی، ان کی جیب میں، تفسیر میں آتا ہے جبرائیل نے پھونک ماری تھی. وہ کہہ رہے ہیں پہلے زمانے کی مریم کی طرح مجھ میں بھی عیسیٰ کی روح پھونکی گئی، اور پھر آخر کار برائین احمدیہ میں یہ لکھ دیتا ہے کہ اب میں مریم سے عیسیٰ بن گیا. خود ہی مریم کے اندر عیسیٰ کی روح، مریم نے پھر خود کو ہی جنم دیا، اور وہ جنم دینے والا اطفال اللہ جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، وہ پھر عیسیٰ بن گیا. اب وہ آگے جا کے پھر کہہ رہے ہیں اگر مجھے اس منصوبے کا خیال ہوتا تو میں اس برائن احمدیہ میں یہ کیوں لکھتا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے دوبارہ آئے گا. یہ صلاح الدین بھائی آپ مجھے بتائیں، وہ مشرکانہ عقیدے میں تھے جب انہوں نے برائن احمدیہ لکھی ہے؟ صلاح الدین بھائی آپ نے تو کہا تھا مشرکانہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کو آسمان سے آنا، زندہ ماننا، اترنا ماننا. مرزا صاحب نے برائن احمدیہ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ آسمان سے اترے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں اس وقت جس وقت وہ مجھے آسمان سے اترنے والا بتایا جا رہا تھا، اس وقت میں مریم سے عیسیٰ بن گیا ہوا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا اس وقت.
पता मुझे बाद में लगा जाके। तो अब मुझे आप बताएं, ये देखें 2 बरस वाला भी, 2 बरस तक मैं सिफ्ते मरवरियम में मैंने परवरिश पाई और पर्दे में नशोनुमा पाता रहा, और जब इस पर 2 बरस गुजर गए तो जैसा बराइन अहमदिया में दर्ज है कि मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफ की गई और मुझे हामला ठहराया गया, और आखिर कई महीने बाद जो 10 महीने, अब इंसान का तो हमल 9 महीने का होता है भाईजान, इंसान का तो हमल 9 महीने का होता है, ये 10 महीने वाला क्या है? ये क्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं वो जो 10 महीने से ज्यादा नहीं है, 10 महीने से ज्यादा, 10 महीने से ज्यादा उन पर तकलीफें आई हैं, दर्द ज़ाया हुई है, और फिर वो मरियम बने। ये चीजें आपकी अकल तस्लीम करती है सलाहुद्दीन भाई? ईमानदारी से बताना, बाकी बातें आमिर भाई करेंगे। मेरे एक सवाल का बस आखिरी का जवाब दे दें, ये चीजें आपकी अकल तस्लीम कर रही है सलाहुद्दीन भाई? ये थ्योरी, ये जो भी सर एनोलॉजी अकल से पेश की पहले जा रही है, फैज़ भाई, अकल से पहले ये तो पहले लोगों को पता चल जाए ना कि ये इनका अकीदा है कि नहीं, ये वाजे कर देना ये इनका अकीदा है। मैं चाहता हूँ लोगों तक ना ये बात पहुँचे कि इनके अकायद क्या है, तो ये माने ना। वो दर्द ज़या भी मैंने आपको कहा था मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी जाते चलते दिखाता चलूं। आगे चला 2 सफ़े आगे चले जाएं तो आगे जाके दर्द ज़या भी है। वो कहते हैं और फिर ये जो मरियम से मुराद इस आजिज़ से है, दर्द ज़ै तनाए खजूर की तरफ ले आई, यानी अवामुन्नास और जाहिलों और बेसमझ उल्मा से वास्ता पड़ा है, जिनके पास ईमान का फल ना था। उन्होंने तकफीर और तौहीन की और गालियां दी और एक तूफान बर्पा किया। तब मरियम ने कहा, ये कौन सी मरियम है मिर्जा साहब? मरियम ने कहा कि काश मैं इससे पहले मर जाती, यानी कि मैं मारी जाता। मुझे ये उलमाए कराम कह रहे हैं, आप तो समझते हैं लोग तारीफें करते हैं, लोग ताने देते थे उनको, वो कहते हैं मैं मारी जाती और मेरा नामो निशान बाकी ना रहता। और ये शोर की तरफ इशारा है जो इब्तदा में मौलवियों की तरफ से इस दावे को बर्दाश्त ना कर सके और हर बहीले से उन्होंने मुझे फना करना चाहा। ये अब आप खुद देख लें, बार बार वो इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं कि भाई ईसा की रूह उनके अंदर लाकर डाली गई है, वो मरियम रहे हैं, दर्द ज़या हुई है उनको, 10 महीने उनका हमल रहा है। क्या मैं सारा पढ़ दूंगा भाई? मेरा क्या है, मैंने तो अपनी प्रोफाइल पे लगाया हुआ है। मैंने प्यारे भाई सफ़ा नंबर 48 से लेके 53 तक लगाया हुआ है, आप लोगों के लिए लगाया हुआ है कि बार बार पढ़ें कि ये आदमी क्या झूठ बोल रहा है, और अपने दिमाग से पूछें कि इज दैट पॉसिबल, इज दैट पॉसिबल, हाउ डू वी बिलीव इन सच रबिश। अच्छा फैज़ भाई, इनसे सलाहुद्दीन भाई को हला जला के ये पूछ लें कि क्या इनका ये अकीदा है ना कि मिर्ज़ा साहब इस तरह हामिला हो के खुद को खुद से जन्म दे के मिर्ज़ा साहब मसीह इब्न मरियम बने थे। ये थोड़ा इनका सा मैं अकीदा मसरूफ हूँ, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ सारी, ठीक है। आप जो भी बात कर रहे हैं वो मैं सारी देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं मसरूफ हुआ हूँ, ठीक है। तो असल में रोज़ी रोटी का टाइम है और बंदा जो है ना जी कभी किसी टाइम बीच में मसरूफ भी हो जाता है, तो ये बस वजह है। आमिर हक भाई सही हाँ फरमाते या होते ना हैं। तो कर देना कि आप इन चीज़ों को, मिर्ज़ा साहब की चीज़ों को हम ऑन सारी करते हैं चीज़ें या आपने हम तौबा सारी कर चीज़ें ली है? ऑन करते हैं, हम सारी चीज़ें ऑन करते हैं, जो भी मिर्ज़ा साहब ये हो गया मतलब जी आप ये साहिल भाई। मानते, हम सारी चीज़ें ऑन एक करते हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब आप ये मानते हैं कि मिर्ज़ा साहब इस तरह खुद हामिला इसका हो के जवाब उन्होंने मैं खुद देता को हूँ, जन्म लेकिन दे के थोड़ा मुझे वक्त लगेगा, किस मुझे तरह अभी मैं मसीह इब्न मसरूफ मरियम, हूँ। हाँ ठीक है वो कोई बात नहीं, लेकिन मिर्ज़ा साहब इसी तरह मसीह इब्न मरियम बने थे, खुद हामिला हो के खुद को जन्म दे के। वाह क्या बात, कितनी क्या एक नाइंसाफ़ी है और लाइल्मी की बात है और जाहिलियत है कि जो चीज़ लिखी हुई है यार उसमें भी जो है आप मैं कर रहे हैं कि इस्तिआरा का रंग सलाहुद्दीन उन्होंने भाई इस बीच में लिखा है और इस्तिआरा इस्तिआरा जो का है रंग वाज़ेह जी तौर जी पे तो उन्होंने इसमें वो लिख दिया है, ठीक है। वेल डन तो ये एक इल्मी वेल डन। बात है कि इस्तियारे में मतलब हजरत वो ईसा रूहानी की रूह तौर उनमें पे जो लाके है ना डाली उसको जाएगी। वो किया गया अगर है इस्तियारे की फैज भाई बात हो, बयान फैज इस भाई बात को, फैज भाई नहीं नहीं इस्तियारे की इसका बात भाई हो अभी तो नहीं ताल्लुक जो है हजरत वो ईसा की जिस्मानी रूह, नहीं है, फैज ये भाई एक रुक जाएं, फैज रूहानियत के भाई, साथ ताल्लुक है, फैज फैज भाई भाई, ठीक रुक है। फैज जाएं, भाई, तो फैज ये भाई अल्लाह रुक के जाएं। जो पाक बंदे होते हैं, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे होते हैं, और या जो इल्म रखने वाले बंदे होते हैं ना वो समझते हैं। जाहिल लोगों को ये समझ आती तो अबू जहल समझ ना वो जाता सारी बातें, रुक जाएं ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों का भी वही इल्म है और आप लोगों की भी वही हैसियत है
تو آپ لوگوں نے وہ نہیں سمجھ لی. صلاح الدین صاحب ایک ٹھیک ہے. چیز بتا دوں، ابو ہاں جہل میں کو جہل کے نام سے آپ جوہل نہ کہیں، وہ ہاں سمجھتا سب کچھ تھا، انا ضد ہٹ درمی ہاں اور تو غرور کی آپ وجہ لوگوں سے کا بھی مانتا یہی نہیں ہے تھا نا. مرزا میں بھی یہی صاحب اور کہہ آپ رہا ہوں کی نا کہ طرح. آپ لوگوں نہ میں نہ نہ، آپ تو اس سے بھی بڑھ کے ہیں. مرزا صاحب اور آپ کی طرح آپ وہ لوگ ہٹ اس سے درمی بھی اور بڑھ کے غرور ہیں. پہ قائم تھا، ٹھیک ہے, میں مانتا آپ کو بھی سمجھتا بتاتا سب ہوں. کچھ تھا وہ. ہاں ابو جہل حق کو سمجھتا تھا، قبول نہیں کرتا تھا آپ لوگوں کی طرح. اور صلاح الدین صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ سب باتیں الحمدللہ ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہیں ہر طرف. اب ہمیں آپ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ساحل بھائی سے. جزاک اللہ فار دس. باقی آپ لوگ گفتگو جاری رکھیں. بہت شکریہ. جی یار، عامر بھائی کو موقع دیں، وہ بزی ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. نہیں میرے پیارے بھائی، اس کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، نہ اس کا نشان 85 کے ساتھ ریلیشن ہے. وہ ان کا ایک نہانی تعلق ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ قابل بیان باتیں نہیں ہیں اور دنیا کے لوگ اس راز کو نہیں جانتے. ہاں، قاضی یار محمد سے انہوں نے اس بات کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور سیرت المہندی کی کہانی نمبر 88 میں انہوں نے حامد علی کو بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ لاش مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ اگر میں وہ بتا دوں تو یہ لوگ جتنے کے جتنے معتقد ہیں یہ سب پھر جائیں. تو وہ انہوں نے نہیں بتائیں، لیکن بعد میں قاضی یار محمد نے اسلامی قربانی میں بتایا ہوا ہے. لیکن اس کا یہ عیسیٰ ابن مریم بننے سے یا نشان 85 میں مکت کے خون آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے پیارے بھائی. یہ تینوں سیپریٹ چیزیں ہیں. شکریہ. عامر بھائی بسم اللہ کریں یار. السلام علیکم عامر بھائی. اور ساحل بھائی پلیز آپ پیچھے نہ جایا کریں، وہ پھر رک جاتی ہے یار دوسری طرف، وہ نا ویڈیو نہیں جاتی. جی عامر بھائی جی کھلارا بھائی میں پی تو گیا جے، ہاں کھلارا جی پی جی گیا جے. ہن تسی سانبو آپ ہی مرزے نو. اللہ معاف کرے بھائی، اللہ معاف کرے. میں تو آپ لوگ کو سن رہا ہوں، ساتھ چائے کی چسکی جو ہے وہ میں لگا رہا تھا. میرے خیال سے کل یا پرسوں کی بات ہے کہ یہی حالت مریم کے اوپر بات چل رہی تھی. نہایت افسوس سے کہا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ ویسے تو اپنے تمام عقائد میں، چاہے ان کا تعلق اجراء نبوت سے ہو، وفات مسیح سے ہو، بعثت ثانی سے ہو، یا مرزا صاحب کے کسی بھی باطل استدلال سے، تو قرآن سے تو بہرحال وہ زیادتی اور ظلم کرتے ہیں، غلط استدلال کرتے ہیں. مگر کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں جب یہ بات کرنے لگتے ہیں نا، بندہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ یار نہ بنیادی عربی سے تعلق ہے، نہ سیاق اور سباق ان کے استدلال کا ساتھ دیتے ہیں، نہ شان نزول میں اس قسم کا کوئی اشارہ ہے، نہ سیاق اور سباق ان کی طرف دیکھتے ہیں، نہ ہی احادیث جو اس کی شرح میں آئی ہیں وہی کچھ اس کا اشارہ دیتی ہیں. پھر نہ جانے کیوں یہ قرآن کی ان آیات سے غلط اور باطل بلکہ فرسودہ اور بوسیدہ قسم کے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی میں کئی دفعہ حیران رہ جاتا ہوں کہ اس طرح کی جرت اور جسارت یہودی ریبائز کو اور مسیحی پادریوں کو بھی نہیں ہوئی تھی جو جماعت احمدیہ کے مربیوں مرزا صاحب سمیت ہوئی ہے. قرآن کے معاملے میں ایسی جرت ان کو بھی نہیں ہوئی تھی. آپ یقین کریں جو جرت ان کو ہوتی. یعنی قرآن ظاہر کی کتاب ہے، اور جب ہم کہتے ہیں ظاہر کی کتاب، اس سے مراد یہ کہ قرآن کا حرف حرف قانون ہے. قانون قطعی بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے، اور قطعیت کا مطلب ہے ایبسولوٹ، کرسٹل کلیئر، کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے، جو احکامات ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو وہ رسی کہاں ہے؟ تو یہاں استدلال ہے. یعنی بندہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ جہاں عقائد کا یا احکامات کا تعلق ہے وہاں چیزیں قطعیت کی بنیاد پر چلتی ہیں. اب مثال کے طور پر یہ جو سورہ تحریم کی آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ذرا غور کریں. عربی زبان میں جو کلاسک عربک گرامر ہے اس میں جو حروف جر مانے جاتے ہیں ان میں حروف جر ہے ایک جس کو لام کہتے ہیں.
یہ جو لام حرف جر ہوتا ہے، یہ ساری بات ہے اسم کے شروع میں آتا ہے، اسم سے پہلے آتا ہے، تو چاہے وہ اسم ضمائر میں سے ہوں یا اسماء میں سے ہوں، علم ہوں، ان کے شروع میں یہ آ جاتا ہے سٹارٹ میں. اور اس کے تقریباً علم النحو کے اعتبار سے اگر آپ کلاسک لٹریچر میں جائیں تو وہاں قریباً 12 سے 15 کے قریب اس کے استعمال ملتے ہیں. 12 سے 15 کے قریب استعمال میں کسی جگہ پر بھی یہ استعمال قرآن میں نہیں ہوا جو سورہ تحریم سے یہ استعمال لیتے ہیں للذین آمنوا سے، کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یہاں سے جو آیت شروع ہوتی ہے سورہ تحریم کی آخری. یہ جو لام ہے حرف جر کا للذین آمنوا، یہ کہیں بھی اس اصول کے مطابق جو یہ پیش کرتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو تب ہو جب مفعول بنے، آپ اندازہ کریں مفعول بنے تب. مثال کے طور پر اگر یہ کہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ مومنوں کی تشبیہ دیتا ہے، آپ اندازہ کریں فرق ترجمہ میں، مومنوں کو تشبیہ دیتا ہے فرعون کی بیوی سے یا حضرت مریم علیہ السلام سے جو بنت عمران تھیں، یہ ان سے ان کو تشبیہ دیتا ہے، تو اس سے مراد پتہ کیا نکلے گی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے نا وہ مچھر سے بھی تشبیہ دیتا ہے، مکھی سے بھی تشبیہ دیتا ہے، بادل سے بھی تشبیہ دیتا ہے. کس کو؟ انسانوں کو، مومن کو، کہ وہ ہیں، مومن کو بھی، مرد کو بھی. اچھا توحید کو تشبیہ دیتا ہے ایک غلام سے، نعوذ باللہ. یہ بلنڈر ہے، یہ بلنڈر یہی لوگ مار سکتے ہیں، ان کی جرت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے جو ضربہ ہے، ضربہ اس کے بھی قریباً متعدد معنی ہیں، جن میں سے مثل اگر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی مثال بیان کرنا، جیسے ضرب اللہ مثلاً، اس سے پتہ چلا کہ اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال للذین، مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے. تو یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک مثال بیان کرنے لگے ہیں کہ بھئی دیکھو تمہارے زندگی کے اندر کیا حالات اور واقعات آئیں تو تم کن کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہو. یہ نہیں تم وہ بن جاؤ، یعنی تم مریم بن جاؤ گے، یا تم، قرآن میں تو نام نہیں ہے ان کا جو نام مشہور کیا جاتا ہے، آسیہ بن جاؤ گے. یہ بات غلط ہے. دوسرا اعتراض کے اوپر یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن نے مومنوں کی تشبیہ حضرت مریم علیہ السلام سے بیان کی ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ ماننا پڑے گا کہ مریم علیہ السلام سے پہلے کو مومن تھا ہی نہیں. ورنہ بتائیں کہ اگر ان کے بقول، قادیانیوں کے استدلال کے بقول، آپ کو مومن بننے کے لیے حالت مریمی سے گزرنا ہوگا تو مریم علیہ السلام سے پہلے مومن کو کس حالت میں سے گزرنا پڑتا تھا؟ ہاں، اس کا جواب کیا ہے کسی احمدی کے پاس کا جواب نہیں ہے. مریم علیہ السلام کی حالت سے گزرنا پڑے گا ہر اس کو جو مومن ہوگا، تو پھر ماننا پڑے گا ان کو کہ مریم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی مومن تھا ہی نہیں، کیونکہ اس وقت کون سی حالت سے گزرتے تھے؟ مریم علیہ السلام تو تب تھی نہیں. اسی لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استدلال باطل ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، سکیم ہے، قرآن پر بہتان ہے. قرآن کا یہ مطلب نہیں تھا، قرآن کا مطلب کچھ اور تھا. قرآن کا مطلب بعینی ہی وہ تھا جو کسی بھی مثال سے قرآن نے آپ کو سمجھایا ہے، کہ ہم ان سے یہ چیز سیکھیں کہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. یہ نہیں کہ آپ مریم بن جائیں گے، یہ ڈرامہ ہے. مرزا غلام قادیانی نے جہاں ڈار بھائی نے پیش کیا 19ویں کتاب میں جو والیوم ہے کشتی نو، اسی طریقے سے 20ویں اور 21ویں براہین احمدیہ وغیرہ میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اندر حالت مریمی جو ہے وہ کئی لوگوں کو عطا کر دی اور ان کا نام مریم رکھ دیا. یہ جھوٹ ہے قرآن کے اوپر، یہ جھوٹ ہے اسلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے صفاتی طور پر ان کا نام مریم رکھ دیا فلاں کا. یہ جان بوجھ کے اس نے کی حرکت. پتہ ہے کیوں؟
سوال یہ اٹھتا تھا کاش جماعت احمدیہ کے لوگ، مجھے موقع ملے گا جی، سوری میں بات لمبی کر رہا ہوں مگر یہ پوائنٹ میرا امپورٹنٹ ہے، کنکلوڈ سر کر دیں۔ عامر بھائی پلیز آپ حکم جتنی کریں، مرضی آپ جزاک اللہ، جاری رکھیں اللہ آپ کو ماشاءاللہ۔ سلامت رکھے۔ میں نے کہا یار یہ نہ ہو کہ کسی کا حق نہ مار جاؤں، جزاک اللہ۔ اچھا دیکھیں، سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کان جسے کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، کیوں سوجی مرزا صاحب کو؟ کیوں سوجی؟ کہ صفاتی طور پر اور باطنی طور پر اور ایساٹورک طور پر یہ سارے کا سارا پاکھنڈ اور ڈرامہ اور فراڈ کھڑا کیا جائے۔ کیوں؟ آپ سوچیں ذرا، اگر کوئی احمدی ہمارا بھائی بیٹھا وہ سوچے کہ کیا ضرورت پڑی مرزا صاحب، اس کے پیچھے ریزن ہے۔ توجہ کرنا، کان لگا کے بات سننا احمدی دوست، توجہ کرنا۔ پتہ ہے کیا ضرورت پڑی؟ ضرورت یہ پڑی کہ احادیث تواتر میں جس کے آنے کا وعدہ ہے، جس کے آنے کی پیشگوئی ہے، وہ تو ہے مسیح ابن مریم۔ مسیح ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے۔ پھر تواتر سے جو الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں وہ ہیں، صاف طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، وہ جو کہ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ تھا مسئلہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا بھئی دور دور تک میری کوئی مشابہت اور نسبت بنتی نہیں ہے، تو کروں کیا؟ تو پورے کا پورا ایک انفراسٹرکچر کھڑا کیا گیا، ایک خاکہ بلو پرنٹ تیار کیا گیا جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے تمام کی تمام اپنی کہانی باطنیت کے اوپر، استعارے کے اوپر، میٹافور کے اوپر، روحانیت کے اوپر، غیر حقیقی کے اوپر، ذل اور بروز کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر رکھی۔ ہوں پھڑ دے رہو امثال دے طور تے تسی جو حوالہ اگے پیش کرو، اے جی اس معنی میں نہیں کہا، اس معنی میں کہا ہے، لائی رکھو دوڑ جتھے مرضی بھجو، آپ پکڑ ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کے سامنے ایک دعویٰ کرتا ہوں، ابھی کوئی مائی کا لال احمدی مجھے پکڑ کے دکھا جائے، ایڑی چوٹی کا دور لگا کے پکڑ کے دکھا دے۔ بھائی جب آپ نے چیزوں کو ان کی حقیقتوں پر رکھنا ہی نہیں، چیزوں کو رکھنا ہی آپ نے ڈرامے اور فراڈ کے اوپر ہے، تو جو مرضی کرتے جاؤ۔ حدیث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فصنع ما شئت، فصنع ما شئت۔ آپ کے اندر سے اگر حیا جو کہ شعبہ ایمان ہے ختم ہو جائے، پھر جو مرضی کرو۔ وہ کہتے ہیں دل بے ایمان تے حجتاں ٹیر، جب دل ہی بے ایمان ہو جائے بانے جننے مرضی۔ اب مرزا کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، یہ لاش بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مرزا صاحب جس طریقے سے چیزوں کو پیش کرتے تھے، کوئی مائی کا لال پھڑ کے دکھا دے۔ اب وہ جی آپ دیکھیں سید ظفر اللہ شاہ صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ایک نام ہے، انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا، یہ جی مرزا صاحب نے جو ہے وہ اطفال اللہ کہہ دیا ہے اور توحید اور تفرید کہا ہے اور بمنزلت ولدی کہا ہے۔ لو جی جماعت احمدیہ کے لوگ قابو ہی نہیں آندے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے نتھ ڈالی ہوئی ہے حاشیے میں، یعنی مرزا صاحب نے خود ان کی لگامیں پکڑا دی کہ لو جی حاشیے سے ان کو پکڑو، مگر آپ دیکھو جی اس معنی میں نہیں، اس میں روحانی میں، حقیقی میں نہیں، ذلی میں، بروزی میں، استعارہ میں، مجاز میں، میٹافور میں، یعنی کچھ بھی کہہ لو آپ قابو ہی نہیں آ سکتے۔ یہ ہے فلسفہ، یہی ہے ان کی منطق، یہی ہے ان کی عقل، جس کے مطابق یہ چیزوں کو لے کر چلتا ہے۔ اور یہاں بھی انہوں نے سورۃ تحریم کی آخری آیات میں یہی کیا۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کی نہیں۔ دوبارہ سنیں، اللہ مثال بیان کرتا ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کی نہیں، یہ فرق ہے۔ تو اللہ کئی جگہ پر قرآن میں مومنوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، کفار کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، منافقین کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، تاکہ وہ اس سے سمجھیں، فہم حاصل کریں، نہ کہ وہ بن جائیں۔ یہ فرق ہے جی۔ بات کرنا چاہتا ہوں، بات لمبی ہوئی مگر یہ سمجھنا ضروری عامر ہے۔ بھائی کاش انہوں نے آیت عامر حق بھائی، ایک منٹ ساحل بھائی، کاش انہوں نے وہ آیت ہی پڑھی ہوتی نا تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ مثال کیا بیان کی جا رہی ہے۔ مثال بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت بھی کی تھی
اور جب اللہ نے ان کے اندر حضرت عیسیٰ کی روح پھونکی تو انہوں نے اس کو کوئی یہ نہیں بلکہ اس چیز کی جو کلمات تھے اللہ کے اور جو کتاب ان لوگوں کی طرف نازل ہوئی تھی اس کی صداقت کی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے. میں نے تو کسی مرد کو ٹچ بھی نہیں کیا لیکن اللہ سبحانہ اس کے اوپر وہ راضی ہوئی اور وہ فرما بردار تھی, اس نے کوئی رولا نہیں ڈالا. یہ پتہ نہیں کیا اس مثال کو بنا رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. عامر بھائی سوری ساحل بھائی بات کریں. جی عامر حق بھائی, اچھا اس میں ان کا جو عقیدہ ہے جو انہوں نے صلاح الدین صاحب نے بیان کیا کہ مرزا غلام قادیانی صاحب اس طریقے سے مسیح ابن مریم بنے ہیں, تو عامر بھائی یہ صرف یہ کوئی قرآن پاک میں یا کہیں ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ مسیح ابن مریم جو آنے والے ہوں گے وہ اس طرح بنیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ صرف اس طریقے سے صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب بھی بنیں گے یا ان کے کوئی مربی بھی بن سکتے ہیں, کوئی ان کے پیر بھی بن سکتے ہیں, پیر مسرور بھی ہو سکتا ہے, اس طریقے سے حاملہ ہو کے بن سکتا ہے؟ سید ظفر اللہ شاہ صاحب تشریف لائیں. جی ماشاءاللہ, وعلیکم السلام. اہلاً اہلاً شاہ جی, اہلاً. شاہ جی کو ضرور پلیز شاہ جی کے لیے جگہ بنا دیں کسی طریقے سے, اللہ جزائے خیر دے. اچھا وہ آپ مناسب جس طرح عامر سمجھتے بھائی ہیں. جی اچھا اچھا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ملک بھائی نے, ملک بھائی آپ کی قربانی اللہ قبول کرے. ڈار بھائی کدھر گئے یار؟ اللہ آپ لوگوں کی قربانیاں قبول کرے. اچھا شاہ جی کے لیے پلیز, اللہ جزائے خیر دے. شاہ جی اہلاً. اچھا ساحل بھائی, مسئلہ یہ ہے یہاں پر 3 سے 4 جو ہے وہ مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک مسئلہ یہ آتا ہے جو آپ نے رکھا کہ کیا یہ مرزا صاحب کی تخصیص ہے؟ اگر تخصیص ہے تو قرآن سے تو عام اجرا ثابت ہو رہا ہے. اگر تخصیص ہے تو قرآن سے تو عام اجرا ثابت ہو رہا ہے, عام امکان نکلتا ہے. اگر ہم نے ان کا دیکھیں عربک گرامر کے اعتبار سے, قرآن کے سیاق اور سباق کے اعتبار سے, ماشاءاللہ شاہ جی آ چکے ہیں. شاہ جی اہلا وسہلا. شاہ جی مناسب سمجھائیں گے قرآن کے سیاق اور سباق سے, اس کے شان نزول سے. جی وعلیکم السلام. شاہ جی میں چاہوں گا اس پر آپ تفصیلی روشنی ڈالیے گا. تو جی جی شاہ جی آواز کٹ رہی ہے, سوری میرے پاس تو آپ کی آواز کاٹ رہی ہے شاہ صاحب. شاہ جی ریکنیکٹ کر لیں اگر انٹرنیٹ, تو پھر ذرا مسئلہ حل ہو جائے گا. شاہ جی کی آواز چلی گئی. شاید میرے خیال سے سفر میں ہے, شاید ہو سکتا ہے, کیونکہ کئی دفعہ ڈرائیو کر رہے ہوں یا سفر میں ہوں تو پھر اس طرح کے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا اتنی دیر میں بات کر لیتا وعلیکم ہوں. السلام. آپ میوٹ رکھیں گے, باجوہ صاحب ایک منٹ ہے, باجوہ صاحب میوٹ میں آپ میوٹ رکھیں گے. میوٹ رکھنے. اچھا عمر اک بھائی, ایک میں یہ بات بھی ذرا لگا مکمل پوائنٹ کرنے لگا کہ تھا. حضرت جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب عورتوں سے زیادہ فضیلت دی گئی, تو پھر مرزا بھی عورتوں پہ سب سے زیادہ فضیلت والے تھے. اس پر بھی تھوڑا سا, یہ حدیث شریف ہے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی. چلیں تو یہ پھر اس کی جزیات ہیں, تفصیلات ہیں, جتنے بھی سوالات آپ اٹھائیں. میں تو ساحل بھائی کا جو اصولی تھا, جو استدلال پر نقد ہے, ویسے تو آپ نے جو تنقید کی وہ بھی استدلال پر ہے, جزیات میں آگے آ جاتی ہے, تو وہ تو آصف بھائی جتنے پھر ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ ہے, آپ لوگ سوال کرتے چلے جائیں. یہاں ساحل بھائی نے توجہ دلائی ہے وہ یہ تھی کہ یا تو آپ پھر مرزا صاحب کی تخصیص کریں تو آپ کے پہلے تو بات ہے استدلال ٹھیک نہیں, یاد رکھنا ہے. اس پر آگے سوال کھڑے کرنا جماعت احمدیہ مربیوں کے لیے آگا دوڑ اور پیچھا چھوڑ کرنے کا مترادف ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پہلے تو وہ استدلال ہی باطل ہے وہاں سے ان کا. اب دوسری چیز یہ آتی ہے کہ وہ تخصیص مرزا صاحب کی کر دی آپ نے. اچھا پھر بھئی حالت مریمی اگر آپ نے نافذ کرنی ہے تو پھر تو مرزا صاحب واحد ابن مریم تو نہ ہوئے, پھر تو متعدد ہوئے. اگر متعدد ہوئے پیش گوئی ایک کی تھی. یعنی اتنے بلنڈرز ہیں, اتنا فراڈ ہے, اتنا گنجل ہے کہ سوائے باجوہ صاحب کی ضد اور مربیوں کی ہٹ دھرمی کے اس کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یعنی آپ کو انتہا درجے کا ضدی اڑیل اور سٹبن قسم کا آدمی اور ڈگ قسم کا آدمی ہونا ہوگا, تب جا کر آپ
اس پر ڈٹ پائیں گے، یعنی اڑ پائیں گے، اس کے علاوہ نہیں، نہیں بھائی نہیں. یہ حقیقت ہے. کیونکہ اگر آپ نے علمی بنیادوں پر ان نظریات کو پرکھنا ہے، واللہ معاملہ نہیں حل ہو سکتا. یہ آیت ڈار بھائی نے لگائی آپ کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ چھوٹی ہو گئی آیت، وَهُوَ كَظِيمٌ. کیا فرمایا گیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جب کبھی ان کو خوشخبری دی جائے، ان کے سامنے خوشخبری بیان کی جائے، بما ضرب للرحمن مثلا، جس بنیاد پر رحمان کے لیے کوئی مثال بیان کی جائے، ظل وجہہ مسودا، تو ان کے چہرے پر جو ہے وہ کالک چھا جاتی ہے، وہو کظیم، اور وہ غمگین ہو جاتے ہیں، غصے سے شرابور ہو جاتے ہیں. یہ ترجمہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. باقی اگر میں ترجمہ کہیں غلط کر دوں تو مجھے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے جی. ڈار بھائی اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ پلیز؟ میں تو اس کے یہ اندر شاہ صاحب دے کر گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یعنی اس میں بیسیکلی شاہ جی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں مثال بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں مثال بیان کی گئی ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کرتا ہے تو ان کے یہ جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں کے چہرے گر جاتے ہیں. اس کی مثال پچھلی آیتوں کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو مثال بیان کی ہے حضرت فرعون کی، حضرت آسیہ کی، کہ انہوں نے فرعون سے نجات کی دعا کی جب وہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اور اسی طرح حضرت مریم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. لیکن یہ اس مثال کو کس طرح بگاڑ رہے ہیں، جو سامنے دی گئی مثال ہے اس کو کس طرح یہ بگاڑ رہے ہیں. اور اگر ان کو بتایا جائے کہ بھائی صحیح مثال یہ ہے تو ان کے چہرے کس طرح لٹکتے ہیں عامر حق بھائی، وہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. بالکل ہاں بالکل یہی اس میں بیان کیا گیا. اب دیکھیں نا یہاں جو ورڈ استعمال کیا گیا مثلاً للذین آمنوا، مثلاً للذین، لے جی میں منہ پر ہاتھ پھیر کر کہہ رہا ہوں، منہ پر ہاتھ پھیر کر. باجوہ صاحب نے اگر مجھ سے بات کرنی ہے نا اس موضوع کے اوپر، ویسے تو میں قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کئی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ وقت کا ضیاع ہے. مگر اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو یہ مثلا للذین آمنوا میں جو لام آیا ہے نا جی، جو کہ پورے کے پوری کایا پلٹ کر رکھتا ہے استدلال کی، اس کو مجھے ایکسپلین کر کے بتائیں. جی میں بتاتا ہوں، چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، اب میں بتاؤں گا، مو بتاؤں گا، کھچے ماروں گا، کج بحثی کروں گا، شڑل بازی کروں گا، جی گپ گپیا.com چلاؤں گا. میں تنگ آ گیا جی، یقین کرو. ہاں باقی آپ کی مرضی، کیا کہ جی السلام علیکم. مجھے آپ 2-4 منٹ دیں. باجوہ صاحب ایک منٹ، باجوہ صاحب یہ جو آیت سامنے لگی ہوئی ہے، وعلیکم السلام عامر حق بھائی، ورحمۃ اللہ. عامر حق بھائی میرا ایک سوال لے لیں ذرا. عامر حق بھائی، یہ اس سے پچھلی آیت نمبر جو 10 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، تو اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں بھی جو کافرو کا لفظ ہے اور للذین، تو یہاں بھی مذکر کا صیغہ بن رہا ہے. ان کافروں کے لیے جن کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے. کس کی؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی عورت کی اور لوط علیہ السلام کی عورت کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، تو یہ دونوں جو خواتین تھیں وہ ہمارے 2 بندوں کے ماتحت تھی. فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو ان دونوں نے خیانت کی اپنے شوہروں سے، اور فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اور وہ اللہ کے مقابلہ میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اب اگر ان کی دلیل کو سامنے رکھا جائے تو مفہوم یہ بنے گا کہ جتنے بھی لوگ مرد
कुफर करते हैं। पहले तो वो नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा की तरह और लूत अलैहिस्सलाम की औरत की तरह पहले तो वो हो जाते हैं मुअन्नस, और फिर उसके बाद वो नेक लोगों के मतहत भी होती हैं, काना तहत अब्दीन मिन इबादिना। इसकी जरा वजाहत कर दे, फिर ये कैसे मिसाल बनेगी अगर इसकी भी, यानी वो ब्राइट स्टार मर्द भाई, काफिर पहले औरत बनते हैं, औरतों के बाद औरत बनने के बाद जो है फिर वो मतलब मर्द भी हैं औरत भी हैं, फिर उनकी शादी फिर मर्दों से होगी, ये कैसे है? फिर ये मिसाल ले ली जाए। भाई मैंने ये सवाल पूछा था सलाउद्दीन ने जब सूरत तहरीम पेश की थी, तो मैंने इससे यही सवाल पूछा था कि इससे पिछली आयत में काफरों के लिए मिसाल पेश की जा रही है, क्या काफर हजरत नूह की बीवी बनते हैं, हजरत लू की बीवी बनते हैं और फिर वो किसी के मातहत होते हैं? ये सवाल मैंने सलाउद्दीन से ऑलरेडी पूछा है, लेकिन आपके कहने पर दोबारा दोहरा देते हैं। सलाउद्दीन साहब, दोबारा आ गया सवाल लौट के फिर बूमरैंग की तरह। इससे आपकी निजात नहीं होनी कि अगर इस आयत में आप बना रहे हैं मुसलमानों को और ईमान वालों को मरियम और हजरत आसिया, तो इसी असूल के तहत फिर जो कुफार हैं वो क्या बनते हैं? और फिर उससे भी बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि वो कौन से साले लोगों के मातहत होते हैं? सलाउद्दीन साहब जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर भैया, ये सलाउद्दीन साहब आमिर भैया बिजी हैं, आगे लेकर चले, मुझे नहीं वो जवाब देते हैं। आपके सवाल का जवाब देता हूं। सवाल है बाजवा साहब, आप चुप मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ से ऊंचा सलाउद्दीन अच्छा साहब से जवाब बात हो रही है। सलाउद्दीन दे रहा है। सलाउद्दीन साहब से बात हो रही है, आमिर भी बात करेंगे, आप थोड़ी देर खामोश रहिए। ये आमिर भाई मेरा सवाल आपने ले लिया। पता है क्या, मैं इसके ऊपर सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, देखें कि मेरी बात सुने। ये जो बात हो रही है ना, ये एक सिफाती रंग में बात हो रही है बयान, ठीक है? जो हमल की जी किधर सिफाती रंग में बात हो रही है? कुरान में? हेलो, मेरे ख्याल उनका सिग्नल जो है वो थोड़ा वीक। हाँ, आपका भी ड्रॉप हो गया, आप भी कर लें ड्रॉप। नहीं, मैं तो मेरा तो सिग्नल ठीक है। अच्छा, नहीं, आप ठीक 2 नहीं आ रहा, मिनट मेरे से ड्रॉप हो बात गया। करना पसंद करेंगे कि नहीं? हेलो, ड्रॉप हो गया सिग्नल आपका। करते हैं थोड़ा, आपका करते हैं, पसंद करते हैं आपसे करना बाजवा साहब, पसंद अगर करते आपको हैं। बात करना चाह रहे हैं आप उनसे बात कर लें, मैं जरा 2 मिनट बिजी हूं। हाँ, मैं कर लेता हूँ चलो उतने में ठीक बात। है, चलो मुझे ठीक सिर्फ है, 2-4 ठीक मिनट चाहिए, हाँ जी मैं आपका जी। ज्यादा टाइम बाजवा नहीं साहब दूंगा। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम। हाँ बाजवा साहब, ये आयत सामने लगी हुई है। जी जी हाँ, इसका जरा ट्रांसलेशन करनी है आपने। लगाएं जी डार भाई जी, ये जरा लगाएं जी। सूरत तहरीम की ये आयत है 11 और 12 जी जी जी। मैं इसकी ट्रांसलेशन जी ये आयत करीम हाँ की जी, सूरत मसलन की आयत लिल्लज़ीना नंबर आमनू। 27 में फरमाया हाँ जी, है मसलन कि लिल्लज़ीना इन्नल्लाह आमनू ला इम्रअत यस्तही फिरऔन अन इज़ यज़रिबा क़ालत मसलन मा रब्बिब्नी बाऊज़ा। आप पहले इंदक इसका बताएं। यार एक मिनट वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली उनसे बात करें ना आप। वनज्जिनी यार बात मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। आप बात चल कीजिए चले चल चल, ओ तू तले चल रहा है, तू तले चल, दो नाले चोपड़ियां यार चल, पहले आमिर इतनी भाई, सच्ची करांगे जी। आमिर भाई, चले चल तरीके से आपको आपको अगर बात करनी है तो बात आपको करने अगर दीजिए ना। बात करनी है तो टाइम की माप बैंड नहीं करनी। तो बाजवा टाइम साहब, 2 मिनट तो दें। 2 मिनट नहीं, ट्रांसलेशन करें यहाँ पर। मैं टाइम इसकी दें, खाला जी का इसकी हलवा है, ट्रांसलेक्शन टाइम दें। करूंगा। तेरदा इससे पहले हुआ कर देता है, टाइम दें। इससे पहले मैं आपको सूरत बकरा की आयत नंबर ओ भाई, 27 की तरफ मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन, ट्रांसलेशन प्लीज जल्दी करें। क्यों नहीं करते ट्रांसलेशन? अल्लाह क्या ताला मसला ने है? एक मिनट करता हूँ। अल्लाह ने उन मसलन लोगों की- लिल्लज़ीना एक मिनट आमनू, मैं कर रहा हूँ ना, आप खामोश हो जाइए। मसलन एक लिल्लज़ीना आमनू, मिनट जल्दी कर रहा हूँ ना। और अल्लाह ने उन लोगों के लिए ट्रांसलेशन, जो मसलन ईमान लाए लिल्लज़ीना फिरौन की आमनू, बीवी की मिसाल दी है। ट्रांसलेशन यार ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और भाई साहब, ट्रांसलेशन। टाइम नहीं खोटी होएगा, टाइम नहीं खोटी होएगा, टाइम नहीं खोटी होगा, आपकी मेहरबानी। से लोग हैं आप यार, मेरे- कहते हैं पहले हमसे बयान सुन लें, तर्जमा बाद में हम करेंगे। उल्टी गंगा यार इनकी हर चीज। फ्रॉड नहीं। सलाहुद्दीन ने पहले क्या कहा? मैं बिजी हूं, आप बात कर लें। ते विच तू छुआरे लैन नू गल कीती है या संगाड़े? यार मैं ट्रांसलेशन कर रहा था, नहीं, एक मिनट रुके ना, आप पहले रुके ना, मुझे तरतीब ठीक कर, आप उससे करते हैं बात। रुके जरा एक मिनट। नहीं तरतीब ठीक हो नहीं, गई मुझे है, पहले, मैं मुझे ट्रांसलेशन पहले करता हूँ। इंतजाम, मुझे पहले एक इंतजामी मामले पर तो बात करने दें। मुझे रुके जरा, रुके। अच्छा। सवाल ये है, सलाहुद्दीन साहब
آپ ٹیٹے خاں بن کے بیچ میں بات کر رہے ہیں. جب آپ نے اپنا ووٹ دے دیا باجوہ صاحب کو تو آپ رہیں گے خاموش. مجھے مجبوراً آپ کو اسٹیج سے اتارنا پڑا ہے. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں میں کوئی اتفاق کٹ نہیں ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم جناب جماعت احمدیہ ایک امام کے نیچے کٹھی ہو گئی ہے. ویر ایز جیسے ہی آپ کو لگا کہ باجوہ صاحب سے بات بن نہیں پا رہی تسی وچ جناب اپنے سنگاڑیں دی ریڑھی کھول لئیے. اس طرح نہیں کرتے. باجوہ صاحب پہ اعتماد کیا ہے. اگر ان کے سر پر آپ نے جوؤں کو دم دینے کے لیے پتل کا تاج پہنایا ہے تو پلیز اس کو حرکت نہ دے ورنہ برکت جاتی رہے گی. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے باجوہ صاحب مثلا للذین آمنوا پلیز جی. ترجمہ. اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے جب جی. اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے حضور جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش. آگے ہے اور عمران کی بیٹی کی مثال دی ہے جس نے اپنی عصمت کو اچھی طرح بچائے رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی بھی اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی. اب یہ دونوں آیات رکیں دیکھیں یہ ہے انصاف کا تقاضا. جیسے ہی آپ نے ٹرانسلیشن کی آپ نے دیکھا میں آپ کی بات کے ادب میں خاموش ہوا. یہ وجہ ہے. اس لیے کبھی مت یہ سمجھنا ہم اصول کے تحت بات کرتے ہیں. آپ اصول کو فالو کریں واللہ آپ مجھے خاموش پائیں گے. آپ نے ٹرانسلیشن کی میں خاموش ہو گیا. اب میرا آپ سے سوال ہے اس طرح چلیں گے ہم تاکہ پبلک کو بھی سمجھ آئے آپ کی بات بھی پہنچے میری بھی. ترجمہ کیا بہترین ترجمہ کیا. اب آپ سے سوال پوچھنے کو باجوہ صاحب یہاں مومنوں کے سامنے مثال بیان کی آپ نے ترجمہ کیا ہے یا تشبیہ دی ہے؟ دونوں میں سے ایک لائن کو ٹو کریں. مثال بیان کی. زبردست. تشبیہ تو نہیں نہ دی ٹرانسلیشن میں. جب مثال میری بات سنیے میری بات تو سنیے نا میری بات. اب آپ نے سوال کر دیا نا. میرا سوال کیا ہے؟ آپ کا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مثال دی ہے کہ تشبیہ دی ہے. اب میں اس کا جواب دینے لگا. ترجمے میں جو آپ نے کیا اس ترجمے کے مطابق تشبیہ دی ہے یا مثال؟ آپ نے مثال دی ہے نا مگر نہیں مثال دی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اب آپ خاموش ہو جائیے. میں اب خاموش. ایک منٹ سنیں رکیے گا ذرا باجوہ صاحب. اب آپ کا ٹائم شروع ہونے لگا ہے لیکن دوستو باجوہ صاحب نے 2 ٹوک ترجمہ کیا ہم نے خاموشی سے سنا. باجوہ صاحب سے 2 ٹوک سوال ہوا کہ اس آیت میں ترجمے کے مطابق مثال بیان کی ہے یا مومنوں کی تشبیہ دی ہے. انہوں نے کہا مثال بیان کی ہے تشبیہ نہیں دی. تشبیہ کی نفی کی ہے. اب خاموشی سنتے ہیں. دیکھیے گا ترجمہ سری الفاظ کیسے ان کو بدلنے لگے ہیں کیسے اس میں تحریف ہونے لگی ہے. آپ سنیے گا. جی باجوہ صاحب پلیز. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے اور اللہ ہرگز اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی اسی مثال پیش کرے جیسے مچھر کی بلکہ اس کی بھی جو اس سے اوپر ہے. پس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال پیش کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے. وہ اس مثال کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اور وہ اس کے ذریعہ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا. تو اللہ تعالیٰ جب مثال بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں اس کی وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جب مثالیں دیتا ہے اور بہت سے لوگ ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں جو نہیں سمجھتے. تو جیسے کہ آپ ہیں. اب یہ دیکھیے کہ انہی آیات کی تو تشریح ہے وہ حضرت عائشہ سے ایک حدیث بھی مروی ہے. یہ حدیث صحیح البخاری نمبر 3411 اور صحیح مسلم 2431 ہے. میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں کہ جو حدیث اس طرح ہے کہ ان ابی موسیٰ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاملا من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران و آسیہ امرأۃ فرعون. یہ وہی. اب یہ دیکھیے اس کا ترجمہ پڑھیے. اگلا اس حدیث کا یہ ہے کہ وفضل عائشہ علی النساء وکفضل التردید علی سائر الطعام. تو اب یہ دیکھیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے جو آدمی ہیں مرد وہ اپنی کامل حالت کو پہنچ جاتے ہیں لیکن کوئی عورت اپنی کامل حالت کو نہیں پہنچ پاتی سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 عورتوں کی حالت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو 2 خواتین ہیں یہ مختلف تکالیف اور صبر اور جو ایک تقوی کی جو پرفیکشن کا معیار ہے
اس سارے ماحول اور سارے حالات سے گزرنے کے بعد صرف یہ 2 خواتین ہیں کہ جو اس کاملیت کے مقام پر پہنچی ہیں، اور اسی کی مثال جو ہے وہ مومن کی مثال جو ہے وہ انہی دونوں خواتین سے دی گئی ہے، اسی لیے کہ مومن بھی زندگی کے اس شیب و فراز سے گزرنے کے بعد تقوی کی اس کامل حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ رکے یہ آخری کیا جملہ بولا ہے؟ انہی دونوں عورتوں سے کیا کی گئی ہے؟ حضرت عائشہ سے یہ جو حدیث مروی ہے انہی دونوں عورتوں کہ یہی 2 خواتین ہیں جو کہ تقوی کے لحاظ سے حالت کاملیت تک پہنچی ہیں۔ کون سی؟ حضرت مریم بنت عمران، حضرت مریم علیہ السلام، اور حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ یہ تو حدیث ان کی کیا مومنوں کے ساتھ کیا کی گئی ہے ان کی؟ بھئی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، میں ترجمہ پڑھ میں لیتا نے کیا ہوں۔ پوچھا ہے؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ بھئی میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، جو حدیث ہے وہ دیکھ لیں۔ میں نے حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا، حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میں اپنی تو کوئی رائے دے نہیں رہا۔ تو اب تو اپنی رائے نہیں بیچ میں دینی۔ پروفیٹ محمد، اچھا ترجمہ سنیے۔ حدیث میں آپ کو پتا چل گیا ہے باجوہ صاحب، اور یہیں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم سائیڈ لائن کر دیے جائیں گے۔ میں آپ کو بتا نہیں، یہ اسی مضمون کے اوپر اس حدیث میں تشریح ہے کہ کیوں ان 2 عورتوں کی مثال دی ہے پوری حدیث کے اندر سے پوری حدیث کے اندر سے یہ الفاظ دکھانے ہیں جہاں کہیں مومنوں کو ان 2 عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہو، پوری حدیث میں سے دکھانے ہیں۔ ہاں، یہ دیکھیے، ان ابی موسیٰ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمل من الرجال کثیر، کہ کثرت سے ایسے آدمی ہیں جو کہ پرفیکشن کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچ گئے۔ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مریم، اور عورتوں میں سے ہرگز نہیں پہنچ پاتی اس مقام پہ سوائے مریم اور حضرت آسیہ کے جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ یعنی کہ تقوی کے لحاظ سے جو ایک مقام ہوتا ہے کاملیت کا، جس کو آپ نبوت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ وہی مضمون ہے کہ عورتوں میں سے اگر کسی عورت نے وہ مقام حاصل کیا ہے، جہاں سے فراڈ شروع ہوتا ہے نا، وہاں سے مجھے الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پوری حدیث میں کسی جگہ پر تشبیہ کا لفظ نکلا نہیں۔ پوری حدیث کے اندر پتہ کیا کیا اس نے؟ ڈرامہ چیک کرنا۔ میں نے کیوں روکا؟ پوری گفتگو کرتے ہوئے ایک وچ ڈز ماری سو، پتہ کی ڈز ماری سو؟ پوری گل کماندیا ایک ڈز ماری سو، وہ ڈز ماری سو۔ دیکھیں فلاں جگہ پر حدیث یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 26 میں یہ دیکھیں۔ اسی طرح پھر ان 2 عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مثال بیان کی 2 عورتوں۔ اے جملے چیک کرو۔ میں نے کیوں پہلے ترجمے پر زور دیا؟ بھئی ترجمہ آپ نے کچھ کیا، نتیجہ آپ کچھ نکال رہے ہو۔ مثال کے طور ایک آدمی ترجمہ یہ کرے کہ ترجمہ اس کا بن رہا ہے کہ میں چاول کھاؤں گا، نتیجہ نکال رہا ہے کہ میں روٹی کھاؤں گا۔ یہ بالکل متضاد ہے۔ اور اسی طریقے سے عامر بھائی جہالت کی انتہا دیکھیں، مقدمہ انہوں نے پیش کرنا تھا کہ مومنوں نے، مردوں نے مریمی کیفیت اختیار کرنی ہے، اور جو حدیث بیان کر رہا ہے اس میں حضرت مریم کو رتبہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی جہالت ہے یار اس کی۔ دوبارہ دیکھیں یار، باجوہ صاحب آپ کا موقف غلط ثابت ہو رہا ہے تو آپ ڈراپ باجوہ صاحب نہ، میرا موقف کیا ہوا جی؟ غلط، جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا موقف غلط ثابت ہو سکتا ہے، میرا موقف غلط ثابت کرنے کے لیے قیامت تک کا ٹائم ہے۔ جو حدیثیں یا آیتیں پیش کی ہیں ان میں سے 2 منٹ تو دے نہیں رہے، قیامت تک کا ٹائم دے رہے ہیں، 2 منٹ تو صبر کر نہیں رہے۔ 2 منٹ آپ بول ہی جھوٹ رہے ہیں، تشبیہ ثابت کیا میں حدیث پڑھ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ بھئی حدیث میں لکھا ہوا ہے، میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مردوں میں سے کثیر تعداد میں ایسے مرد ہیں جو کہ حالت کاملیت تک پہنچ جاتے ہیں، مگر عورتوں میں سے ہیں۔ تشبیہ کدھر ہے یار؟ میری بات سنیے، جب آپ کسی چیز کی مثال دیتے ہیں، جب آپ کسی کی چیز کی مثال دیتے ہیں تو وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ تشبیہ کدھر ہے؟ وہ ریلیونٹ ہی ہوتی ہے تو مثال دیتے ہیں نا۔ اگر چیز تشبیہ کدھر ہے مثال کدھر دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں بتایا ہے کہ میں جو مثالیں دیتا ہوں، میں مچھر کی بھی مثال دیتا ہوں اور اس سے بھی چھوٹی شے کی مثال دے سکتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میرے سامنے ہے، کسی جگہ پر بھی مریم علیہ السلام اور مومنوں کو تشبیہ نہیں دی گئی۔ نہیں، مثال دینے کا مقصد بتایا ہے۔
مثال دینے کا مقصد تشبیہ ہے. مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہدایت اس سے ہدایت حاصل کریں. کیا ہے؟ ایک منٹ رکنا، زبردست. باجوہ صاحب کا منہ سے جواب آنے لگا ہے. مثال دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال دینے کا مقصد فرمایا ہے کہ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. تشبیہ تو ہم نے تو ہدایت حاصل کر لی، آپ گمراہ ہو گئے. میں نے کیا کہا ہے؟ کیا سوال ہے؟ اسی مثال سے، اسی واقعے سے، اسی آیے سے ہم نے ہدایت حاصل کر لی، آپ گمراہ ہو گئے. مثال سے اب سورہ بقرہ میں تشبیہ دی گئی ہے. تشبیہ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے مثال دینے کا مقصد بتایا ہے. تشبیہ کی بات ہی ہو رہی ہے. جب آپ کسی چیز کی مثال دیتے ہیں، جی سنیے، کون کہتا ہے کیوں میں چپ کرانا وا، کیوں میں اس کھچ بحثی نو چپ کرانا وا؟ او دے پیچھے ریزن ہے آپ منہ چ مندا ہے، کہتے تشبیہ کی بات ہی نہیں ہے. مثال دینے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس سے ریلیٹڈ چیز ہے. اگر مثال ایسی آپ دے دیں جس کا اس چیز سے تعلق ہی نہ ہو تو مثال دینا ہی جو ہے وہ اس کا فائدہ. ریلیٹڈ چیز کی مثال دی جاتی ہے نا. اچھا، ریلیٹڈ اردو میں کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ ریلیٹڈ، میں کہتا ہوں کہ ریلیونٹ چیز یا ریلیٹڈ چیز کی ہی مثال دیتے ہیں نا آپ. ریلیونٹ چیز کا اردو ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ ریلیونٹ چیز کا اردو جو چیز جس سے مطابقت رکھتی ہو، جس کا جس چیز سے تعلق ہو. مثلا اگر میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، مطابقت اور مشابہت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. میں اگر مثال کے طور پہ مشابہت میں کیا فرق میں بتاتا ہوں، میں اگر مثال دے رہا ہوں کسی کرکٹ کے کھلاڑی کی، ٹھیک ہے نا، مطابقت اور مشابہت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سنیے نا، خاموش ہو جائیے. میں اگر یہ بتا رہا ہوں کہ میں لیٹس سے کسی کرکٹ ٹیم کا کوچ ہوں، تو میں کھلاڑیوں کو مثال دیتا ہوں کسی دوسرے ملک کی کرکٹ ٹیم کو. دیکھو فلاں بندہ کتنا اچھا بیٹسمین ہے، اس نے اس طریقے سے بیٹنگ کی ہے. تو میں کرکٹ ٹیم کو ہاکی کی ٹیم کی مثال نہیں دوں گا، میں کرکٹ ٹیم کو کرکٹ ٹیم کی مثال ہی دوں گا. ہمیشہ ریلیونٹ چیز کی مثال دی جاتی ہے جس کا جس سے کوئی تعلق ہو. ہاں زبردست. اب رکنا ہے رکو زبردست. اب مومن کی حالت کا تعلق ہے ان دو خواتین کی حالت سے، اس لیے مجھے مثال دی ہے. رک جاؤ. سورہ تحریم میں جب مومنوں کو مثال دی جا رہی ہے حضرت مریم کی اور حضرت آسیہ کی، جی ٹھیک ہے، وہ مثال تشبیہ کی ہے یا تمثیل کی ہے؟ دیکھیے اس میں تشبیہ کی بات نہیں ہو رہی، تشبیہ کی بات نہیں ہو رہی. اب کہتا تشبیہ کی گالی نہیں ہوتی بھائی. لو ان کی حالت، اگلا سوال ان کی حالت کے اوپر ذکر ہے کہ مومن کی حالت ان جیسی حالت. اگر تشبیہ نہیں ہے تو پھر ریلیونس کس بنیاد پر قائم کریں؟ ریلیونس بتائیے نا کہ فرعون کی بیوی کو کون سے مسائل تھے کہ ایک جابر انسان جو ہے ان کے اوپر حکمران. آپ کا خامند جابر ہے اور وہ مومن نہیں تھا. آپ کا خامند جابر ہے. اور یار اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال عورت کے علاوہ کسی مرد سے بھی دے سکتا تھا. آپ کا خامند آپ کے اوپر فرعون ہے. آپ کا خامند، دیکھیے میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دے سکتا ہے ہدایت دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور جو قسم سلامہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارا مسئلہ حل کیا تھا. میں قربان جاؤں میرے مالک الملک کے اوپر اور رحمان کے اوپر کہ اس نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہمیں کہا تھا سلامہ. ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں. میں نے پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اس سے نکال کر پبلک کے سامنے کوئی چیز رکھ سکوں. پہلے کیا کہتا ہے؟ تشبیہ نہیں ہے، اس میں مثال بیان کی گئی ہے مومنوں کو، مومنوں کی نہیں، مومنوں کے لیے. اس نے ٹرانسلیشن کی. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. اس کی زبان سے نکلا کہ اس میں نے کہا تشبیہ تو نہیں ہے نا، دونوں میں آپس میں کوئی وجہ تشبیہ تو نہیں ہے نا، کوئی تشبیہ تو نہیں ہے نا، کوئی ایک دوسرے کی حالت تو نہیں نا مکس ہو گئی ہوئی. اس نے کہا جی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں تشبیہ کے لیے حرف تشبیہ بھی ہوتا ہے. یہ تو پوری آیت کے اندر حرف ہی نہیں ہے تشبیہ کا. جو لوگ حقیقت یا مجاز کی بحث پڑھتے ہیں اصول بلاغہ کے اندر، ان سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ وجہ تشبیہ بھی نہیں، حرف تشبیہ ہی نہیں، تو تشبیہ کہاں سے آ گئی؟ پوری آیت کے اندر تشبیہ کا ورڈ ہی نہیں ہے. اچھا کہتا ہے تشبیہ کوئی نہیں، مگر جیسے ہی بات آگے چلنے لگی تو پتہ کیا کہتا ہے؟
بات کرتے 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 ڈھکوسلا مار گیا. یہ کس نے انکار کیا ہے کہ قرآن میں اللہ جو مثال بیان کرتے ہیں، اللہ جو بیان کرنے کے لیے ضرب المثل بیان کرتے ہیں، تمثیل بیان کرتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو ساڑھے تے ڈسکوری کی تھی، یہ ایڈا فلاسفر آ کے کہتے ہیں جی یہ اصل میں نا اس مثال کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. بڑی گل دسی ہے سانو نہیں سی پتا کہ قرآن میں جو مثال بیان کی جاتی ہے تصریف الآیات کے ذریعے یا جو ہے نا وہ ضرب الامثال کے ذریعے، اس سے اللہ کا بیان کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے. بڑی گل سانو دسی ہے، سانو پتہ ہے. اور آپ اپنی بتائیں جو آپ کا عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مومن پر حالت مریمی طاری ہوتی ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہیں سے؟ اس کا تو مطلب ہی نہیں ہے وہاں پر. اچھا پھر کہتے ہیں جی وہ حدیث آئی ہے کہ 2 خواتین ہیں، ان کو خواتین کے اوپر فضیلت. اب دیکھیں وہی حدیث ان کے خلاف جا رہی ہے. میں نے اس کو سکپ اس لیے کیا تھا کہ اس نے نتیجہ غلط نکالا. جو حدیث پیش کی ہے آپ اندازہ کریں، اس حدیث کے اندر خود ان کے خلاف دلیل موجود ہے. اس حدیث میں پیش کیا کہ مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ جو ہیں یا حضرت عائشہ جو ہیں ان کو فضیلت دی گئی ہے خواتین کے اوپر. مرد جو ہیں وہ روحانی طور پر بڑے کمال کو پہنچے ہیں، یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا. یہ ان کے خلاف ہے دلیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد کو روحانی کمال پانے کے لیے حالت مریم میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. لو وہ حدیث ان کے خلاف ہے. اسی حدیث کے اندر لکھا ہے کہ مرد تو بڑے کمال کو پہنچتے ہیں، عورتوں میں چند پہنچی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ مرد جب کمال کو پہنچتے ہیں تو انہیں عورتوں کی حالت کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ ڈائریکٹ نکلتے ہیں اپنے کمال کو پہنچتے ہیں. اپنے خلاف دلیل دے کے گیا ہے. مگر میں نے کیوں سکپ کیا؟ پکڑا تو وہیں سے جانا تھا، مگر جتنی موٹی عقل ہے اسی حساب سے میں نے اس کو پکڑنا ہے. تو آگے باتیں کرتا کرتا کہہ گیا کہ اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں سے مثال بیان کی ہے. اس کا مطلب بھی یعنی ان کو اردو بولتے ہوئے فرق پتہ چلتا ہے کہ یہ بول کیا رہے ہیں، جملے کیا ہیں. ان کے عقیدے ان کی زبانوں، ان کی دلیلوں، ان کے الفاظوں، ان کی زبانوں، ان کے حروف کا ساتھ نہیں دیتی. ان کے عقیدہ یہ ہے کہ مرزا پر حالت مریم آئی تھی، اور زبان کیا ہے؟ اے جی وہ مومنوں کو مثال بیان کی ہے. مومنوں کی ہے، مومنوں کو کی ہے، مومنوں کے لیے کی ہے. آپ لوگوں کو بیسک اردو نہیں سمجھ آتی، بیسک زبان نہیں سمجھ آتی، آپ سے بات کیا کریں؟ اضطراب نہایت ہی کنفیوژن آپ کے بلیف سسٹم، آپ کے ایکو سسٹم، آپ کے نروس سسٹم اور آپ کے جناب کمیونیکیشن کے سسٹم میں یہ پورے کا پورا جو ہے فراڈ کھڑا ہوا ہے اور ساتھ ہی نہیں دے رہا. اچھا پھر آگے جو پوائنٹ میں رکھنا چاہ رہا تھا، معذرت چاہتا ہوں یہ کنکلوڈ کر کے پھر دیگر اب نائٹ رائڈر بھائی بھی ماشاءاللہ مجھے نظر آئیں تو اس پر انشاءاللہ مزید بات ہو جائے گی. پھر آپ یہ چیز سمجھیں کہ خود ماننے کے بعد پورے کا پورا عقیدہ اس کے برعکس کھڑا کیا ہوا ہے. کیا ہے جی مومن مردوں کے اوپر وہ کیفیت گزرتی ہے جو عورتوں پر گزرتی. الامان والحفیظ میں چیلنج کرتا ہوں، روحانی طور پر مردوں کے اوپر جو حالت گزرتی ہے نا، جو چیلنجز مردوں کو معاشرے میں سامنا کرنا پڑتے ہیں یا ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں، خواتین کے اوپر روحانی طور پر وہ آزمائشیں اور کیفیتیں گزرتی نہیں ہیں جو مرد پر گزرتی ہیں. چاہے وہ بالغ ہونے کے بعد اپنی خواہشوں کو دبا کر حلال و حرام، پسند ناپسند، سیاست کے اتار چڑھاؤ، پاور گیمز، گیم آف تھرون سے لے کر ہر جگہ پر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے مرد جتنے آزمائشوں سے روحانی طور پر گزرتا ہے اتنی خواتین نہیں گزرتی، کیونکہ ایک مرد سیاسی طور پر ایکٹیو ہے، اسلامکلی، ریلیجسلی. تو یہ بات ہی نہیں بنتی. اب توجہ کرنا، پوائنٹ بہت امپورٹنٹ میں رکھنے لگا ہوں. یہ قرآن کے اوپر نعوذ باللہ نقص اور عیب ہے کہ قرآن مردوں کے لیے روحانی کیفیت کی نظیر اور مثال خواتین کے طور پر پیش کرے. یہ بات بنتی نہیں. وہ قرآن جو یہ کہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اور مرزا غلام احمد قادیانی خود یہ بات مانتا ہو کہ مرد روحانی طور پر عورتوں سے اقوی اور اکمل ہوتے ہیں، ان سے افضل ہوتے ہیں، ان سے زیادہ جو ہیں وہ کیپیبل ہوتے ہیں، اولا ہوتے ہیں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن بالکل اپوزٹ ہی مثال دے رہا ہو؟ چاہیے تو یہ کہ
اسلام جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ خواتین کو مثال کے طور پر پیش کرے مردوں کے لیے، جو کہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ رادر یہ کہہ دیں کہ جناب روحانی تشبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے خواتین کو پیش کر دیا، یہ بات غلط ہے، ان کا استدلال غلط ہے، وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے، وہ اہل و عیال کے مسائل ہوں سیاق و سباق سے پتہ چل جاتے ہیں آپ کو۔ بہرحال میں نے اس لیے ان کو اتارا ہے کہ یار سیدھی سی بات ہے، کوئی نیا آدمی آئے جس کا ایکسپیرینس نہ ہوا ہو، جس کا پتہ چلے ہمیں بات کر کے، ساحل بھائی تو پتہ چلتا ہے یہ کیا ان سے بات کرنی ہے نہ وہ ترجمہ، مجھے ترجمہ اس سے کروانے کے لیے آپ کو پتہ کتنی اسٹرگل کرنی پڑی ہے صرف آیتوں کا ترجمہ کروانے کے لیے۔ بالکل ہے۔ اچھا عامر حق بھائی ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے، عامر حق بھائی ایک بات تو کلیئر ہوئی ہے جی جی، اس سارے ایشو میں، عامر حق بھائی ایک بات کلیئر ہوئی ہے، وہ یہ کہ ان کا واقعی یہ عقیدہ ہے، اور یہ سارے دلائل اس لیے دے رہے تھے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب اسی پروسیجر کے بعد مسیح ابن مریم بنے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ مسلمان بہن بھائیوں تک بھی ان کا عقیدہ پہنچے اور ان کے لوگوں تک بھی پہنچے، یہ جو آ کے ہمیں کہتے ہیں جی آیت پیش کریں، جی قرآن نہیں آیا اس سے بحث کریں، ان کا یہ عقیدہ ہے مرزا صاحب یہ جو بڑا انہوں نے بہت بڑی فلسفی اور یہ سائنٹسٹ ہیں مرزا صاحب، میں تو کہتا ہوں اس سارے پروسیجر سے گزر کر مرزا صاحب مسیح ابن مریم بنے ہیں، تو کہتے ہیں اب مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں مان لو، یہ بات مان لیں مسلمان کہ مرزا صاحب اس طرح مسیح ابن مریم بنے، یہ بتایا ہوا ہے حدیث میں کہ اس طرح مسیح ابن مریم بن کیا ہے۔ عامر بھائی یہ ایک اور بات دیکھیں، یہ ہمارے پاس جی ان کو نا یہ جو مرزا صاحب ان کو اسپرچول ڈارون کہتا ہوں، آپ پتہ نہیں یہ ٹرم مناسب ہے کہ نہیں عامر بھائی، یہ اسپرچول ڈارون ہے۔ عامر بھائی دوسرا، ہمیں یہ جو سوال باجوے سے بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اور باجوے کو بار بار اپنا سوال بتانا پڑتا ہے نا، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہماری باتیں سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے جب پچھلی دفعہ اس کو نیچے اتارا ہے تو ہم نے آپس میں یہ بات بھی کی ہے کہ یار یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے، جو حدیث یہ پیش کر رہا ہے وہ تو اس کے اپنے خلاف جا رہی ہے، اس حدیث میں تو حضرت مریم کو مردوں کا رتبہ دیا جا رہا ہے نہ کہ مردوں نے، لیکن یہ اس نے ہماری بات تب بھی نہیں سنی، اوپر آیا ہے اور آ کے پھر وہی اپنی جہالت کا کتاب جو ہے وہ پھر ادھر سے شروع کر دی ہے پہلے پیج سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاکٹ بک میں لکھا ہوا ہے عامر بھائی، یہ جو ہمیں پڑھ کے سنا رہا ہے نا فلسفی، نہ پاکٹ بک والے بیوقوف کو کبھی خیال آیا کہ یار یہ حدیث تو ہماری لاجک کے خلاف جاتی ہے، اور نہ ہی بیان کرنے والوں کو آتا ہے۔ لیکن ابھی آپ نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا کہ اس کے سامنے بیان بھی کیا گیا ہے کہ یہ چیز تمہارے خلاف جا رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی اسی کو آ کے کوٹ کر رہا ہے، تو یہ ہماری بات نہیں سنتا عامر حق بھائی۔ اس کا علاج وہی کرنا ہے جو ہم ڈائلاگ کا کرتے تھے، ڈائلاگ کو ہم کہتے تھے کہ ہمارا سوال لکھ کے بتاؤ کہ ہم نے کیا پوچھا، پھر ہم تمہیں مائک دیں گے، یاد ہے؟ اس سے میں سوال لکھواتا ہوتا تھا کہ ڈائلاگ میرا سوال کیا ہے، وہ سوال میرا لکھو پھر میں تمہیں مائک دوں گا، میں نے ہولڈ کیا ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ بھی وہی کروانا ہے، اس سے پکا سوال لکھوائیں تمہارا سوال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو انشاءاللہ جواب دیں۔ اصل میں وہ ان کا نا ذہنی کیفیت اور نفسیاتی جو طبیعت ہے اس حوالے سے بشیر الدین نے 1935 میں بیان فرما دیا تھا خطبات، اس نے کہا تھا میں نے چاروں طرف سے ان کے دماغ میں گھسنے کی کوشش کی مگر ہر جگہ سے ان کے دماغوں کو بند پایا۔ وہ کہتا ہے ان کی دماغی زمین بنجر ہے اور اولاد یہ بڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس کا نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ دماغی طور پر بنجر ہیں اور اخلاقی طور پر یہ بروزن ہیں۔ ہاں یہ اس نے تفصیل سے بیان کیا۔ ہاں بڑے سمجھدار ہو تسی، ہسن لگ پہ جے، ہاں فل ان دی بلینکس فٹافٹ کر دے جے۔ اچھا خیر دیکھیں عامر بھائی ایک پنجابی کا بھی لفظ ہے یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں، پٹکنجر۔ چلیں وہ آپ فرہنگ آصفیہ آپ بیان کیجئے گا۔ اچھا تو یہ ہے چیز کہ بھائی اپنا پیارے بھائی کی میں کہنے لگا تھا، دیکھو کہ ہاں تو ڈاٹ بھائی جو ہے وہ دماغ بند ہو گئے یار، وہ پروسیس ہی نہیں کر پا رہا ہماری بات کو بھائی، اس کو میں چکنا ہوا۔ اچھا جی خاموش ہو جائے، وہ وکھرا ہی شترو کا نسنا بنے ہیں، خاموش اب خاموش، وہ خاموش کرانا ہے، کو بول بھی تو صحیح، بول بچن، وہ بول بھی تو صحیح نا، خاموش خاموش، انہیں وکھرا ہی اپنا اتنے جڑا نا انہیں ڈائلاگ بازی کی تھی جی۔ اچھا عامر بھائی یہ نا جو بشیر الدین محمود نے کہا تھا نا
کہ میں نے ان کے دماغ کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں پر سوائے حیات عیسیٰ اور وفات عیسیٰ کی دلیلوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کنویں کے مینڈے کا ان کی اپروچ ہی نہیں ہے. آپ ان سے آؤٹ آف پاکٹ بک سوال پوچھتے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں. سوری نائٹ برائٹ صاحب بھائی. جی کوئی بات. اچھا عامر بھائی، یہ نا اقبال کی ایک نظم ہے پنجابی مسلمان، اس کے 3 اشعار جو ہے میں پڑھوں گا، ذرا دیکھیے گا کیسے فٹ آتے ہیں ان پہ. وہ کہتے ہیں مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد. مطلب نئی نئی باتیں مذہب کے اندر نکالتا ہے، تازہ پسند ہے، اور اگر کہیں رکنا پڑ جائے تو وہیں سے بڑی جلدی گزر جاتا ہے، ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے. تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. یہ ہے کیفیت ان کی. مرزا صاحب نے تعویلات کے چکر میں پھندوں میں ایسا پھنسایا ان کو کہ دماغ ہی بالکل بند ہو گئے ہیں. اپنی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، اپنے آپ کو اتنا محدود کر لیا ہے کہ مرزا صاحب کا لیٹر اینڈ اسپرٹ ان کو فالو کرتے ہیں. اگر ان کے سامنے کی بات کی جائے بھی یہ مرزا صاحب نے اتنی بڑی چھوڑی ہے، سب سے پہلے کہیں گے ہاں ہاں اگر چھوڑی ہے تو بالکل ٹھیک چھوڑی ہے، ہم اس پر مانتے ہیں، اب ہمیں تھوڑی سی کھول لینے دیں پاکٹ بک، پھر ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. بس اتنی ان کی علمی تحقیق ہے. اب بالکل درست فرما رہے تھے. جی جزاک اللہ. جی جزاک اللہ.